الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شریعت سادہ اور آسان ہے۔ مسلمان کے لیے یہ بھی امر بھی طمانینت بخش ہے کہ شریعت آسانی اور رواداری پر مبنی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا توحا، ہم نے تمہارے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 1۔ ہم آسان راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔ اللہ ہر نفس کو اس کی طاقت کے برابر ہی مکلف بناتا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اللہ نے ہر آدمی کو جتنا دیا اسی کا مکلف بنایا ہے۔ تمہارے دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78۔ پیغمبر ان سے ان اغلال اور بوجھوں کو ختم کر دیتا ہے جو ان پر تھے۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے، سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5۔ اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ رب کریم جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اس کا مکلف نہ بنانا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں نصرت اور فتح دے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی فرمان ہیں، جیسے میری امت کے لیے خطا، نسیان اور جبرن جو کام کرائے جائے وہ معاف ہے۔ دین آسانی کا نام ہے، دین پر جو بھی شدت برتنا چاہے گا وہ ناکام ہوگا۔ صحیح راستہ دکھاؤ، تقریب پیدا کرو، بشارت دو، میں آسان اور سادہ دین لے کر آیا ہوں۔ تمہارے دین میں یسر کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ ایک ہم عصر شاعر کو ایک حکومت میں وزارت پیش کی گئی، اس شرط پر کہ وہ اپنے پیغام حق، اپنے مشن، تمناؤں سے دستبردار ہو جائے، تو اس نے اشعار کی زبان میں جواب دیا اور کہا، اپنی دنیا اپنے پاس ہی رکھو، میرے دل کو آزاد چھوڑ دو۔ تم مجھے غریب الوطن، تنہا، بے یار و مددگار سمجھتے ہو، حالانکہ تم سے بڑی دولت میرے پاس ہے۔ راحت کی بنیادیں۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے۔ مخلوق کی روزی تو آسمان میں خدا کے پاس ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، لہذا بندہ کیوں افسوس کرے اور جو واقع ہو اس پر کیوں ملول ہو کہ تقدیر پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ ماضی اپنے غموں و تفکرات کے ساتھ چلا گیا، اب کبھی وہ واپس نہ آئے گا۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اسے واپس نہیں لا سکتی۔ مستقبل عالم غیب میں ہے، ابھی نہیں آیا، نہ اس نے دستک دی، تو اس کے آنے سے پہلے اسے مت بلاؤ۔ لوگوں سے احسان و سلوک دل کو مسرت بخشتا ہے، سینہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، ان کے لیے بڑی برکت، ثواب اور اجر و راحت کا سبب ہوتا ہے۔ مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ ظالمانہ تنقید کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ سب و شتم سے اللہ رب العالمین بھی نہیں بچا جو کامل و اکمل ہے، جلیل و جمیل ہے، جس کے اسماء مقدس ہیں۔ میں نے شعر کی زبان میں یوں کہا ہے، تم گرم گرم آنسو کیوں بہاتے ہو، تمہارا دل دہشت سے ہول رہا ہے، معاملہ رب جلیل کے حوالے کر دو اور دیکھ لو کیسے راہیں کھلتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔